السلام علیکم دوستو، کیسے آپ لوگ؟ رمضان کی آمد ہے اور رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ چلیے آج جانتے ہیں کون کون سے عمل کرنے کے ہیں، 4 عمل جو رمضان میں کثرت سے کرنے کے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے، پھر استغفار، خوب استغفار کرے۔ کوئی سا بھی استغفار کی دعا آپ کو یاد ہو تو خوب استغفار کرے رمضان میں۔ پھر جنت مانگے، جنت مانگنا، کثرت سے جنت مانگنا۔ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے ہم بھی کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی مانگے تو جنت الفردوس مانگے۔ اپنے آپ کو یہ نہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی کبھی کچھ مانگنا ہو تو بڑا چیز ہی مانگے، کیونکہ اللہ ہر چیز دے سکتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے بہتر کی امید رکھے اور جنت الفردوس مانگے اور جہنم سے خلاصی کی دعا مانگے۔ یہ 4 عمل ضرور کرے رمضان میں۔ کلمہ طیب، استغفار، خوب استغفار، جنت مانگنا اور جہنم سے بچنے کی دعا زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اور ان تینوں جو عشرے ہیں، رحمت کے عشرے، مغفرت کے عشرے اور جہنم سے بچنے کا عشرے ہے، اس کا بھی خصوصی اہتمام کرے اور خوب سے خوب اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، خوب سے خوب معافی مانگے اور خوب سے خوب جہنم سے بچنے کی اور جنت میں جانے کی خوب سے خوب دعا مانگے۔ اور ایک بھی عمل خالی نہ جانے پائے۔ اور نماز اگر اندینہ میں آپ بعض جماعت نہیں پڑھ پاتے تھے تو رمضان میں ضرور پڑھیں بعض بات نماز۔ رمضان میں آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ ہر چیز کا درجہ اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دیتے، 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتے اللہ تعالیٰ۔ اور رمضان کے ایسے بہت سارے خصوصیات ہیں، آئیے میں کچھ خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ رمضان میں شرکس جنات اور شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر لیتے ہیں، ان کا جور توڑ دیا جاتا ہے اور وہ ایک دم بے ضرر ہو جاتے ہیں۔ شرکس جنات اور شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر لیتے ہیں، ان کا جور توڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بدبو مشک سے بھی بہتر لگتی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں روزے داروں کے لیے افطاری تک دعا کرتی رہتی ہے۔ بتائیے کتنی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ سمندر کی مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعا کرتی ہے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بھی روزہ اللہ تعالیٰ چھوڑنے سے حفاظت عطا فرما۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بھی روزہ اگر جان بوجھ کے آپ نے چھوڑ دیا، اگر آپ بیمار ہیں یا پھر سفر میں ہیں، تھوڑی گنجائش باقی رہتی ہے کہ اندینہ میں آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تو 60 روزہ لگاتار رکھنا پڑے گی۔ تو آپ سمجھ لیں، اس لیے کوشش کریں کہ روزہ کو جیسے بھی کرے کمپلیٹ کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک دن مطلب کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، روزہ رکھنا کوئی عجوبہ بات نہیں ہے۔ آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں تو آپ روزہ ضرور رکھیں اور کسی کا پرواہ نہ کر۔ ہوتا کہ کئی گھروں میں ہوتا ہے اور کئی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ بچپن سے عادت نہیں ہوتی ہے تو ابھی عمر آ جاتا ہے، جیسے مان لے کہ 10 سال ہو گئے، 11-12 سال ہو گیا، تو اس ٹائم ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو تھوڑا تھوڑا ہمت دلا کے روزہ رکھوائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں زیادہ پگھل جاتی ہے جلدی، تو بچے کو تھوڑا سا بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی ہے، تو بولتے بھی رہنے دو، اگلے سال سے رکھ لینا، اگلے سال نہیں۔ ایسا نہیں کریں، جب بچے کو من ہے روزہ رکھنے کا تو اسے ضرور رکھنے کی ہمت بڑھائیں، پروتساہن دیں اور اس کو کافی ہمت دلائیں روزہ رکھنے، کیونکہ یہ نیک عمل ہے۔ نیک عمل، جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کو آگے قدم بڑھائے، چاہے آپ کا اولاد ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی دوست ہو، ساتھی ہو، تو آپ اس کو پورا اپریشیٹ کریں، پورا ساتھ دیں۔ اور کوئی غلط کام کرے، کوئی برائی کی طرف سے قدم بڑھائے تو اسے روکیں، اسے زبردستی روکیں، جیسے بھی روک سکتے ہیں روکیں، لیکن جب بھی کوئی نیک کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کریں۔ تو اسی طرح اگر کوئی بچہ اگر 10 سال ہو گیا، 8 سال، 9 سال، 10 سال، جب بھی شروع بچپن میں جو بڑے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا۔ تو اب یہ ہوتا کیا ہے کہ کتنا بار ہوتا ہے کہ منع کر دیا جاتا ہے کہ اب اتنا گرمی ہے، روزہ مت رکھو۔ یہ ہو، اگر وہ ہمت کر رہے ہیں، ان کا من کر رہا ہے تو ان کو روزہ رکھنے کی پرمیشن دے دیں اور دھیرے دھیرے ایسی عادت رکھتے ہیں، 1 سال 1 لگتا ہے، پھر 2، پھر 4، پھر 10، پھر 15، پھر 20، پھر 1 سال آتا ہے کہ 30 روزہ رکھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر طرح کی غلط فہمیوں سے دور عطا فرما۔ اور رمضان میں جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھیں، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، عبادت کیا، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آہا، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوشخبریاں دی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوشخبریوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرما اور ان سب خوشخبریوں میں ہمارا حصہ عطا فرما، آمین۔ سبحان اللہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کا اشرا، مغفرت کا اشرا، جہنم سے بچنے کا اشرا، سبحان اللہ۔ شرکس، جنات اور شیطان قید کر دیا تھا، اب کیا چاہیے۔ ایسے بھی آپ دیکھیں گے رمضان میں ایک الگ ہی روحانیت سا فیلنگ آتا پورے مہینے میں، زیادہ عبادت کرنے کا من کرتا ہے۔ اندینہ میں سال بھر میں جہاں 1-2 قرآن شریف ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، رمضان میں 1 2 3، اور جو شوقین لوگ ہیں وہ تو اس کا کیا لمٹ ہے قرآن کا، 1 2 3 4 5 6 7 8، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک رمضان کا خاص یہ ہے، ہمیں ہر جگہ رحمت، برکت، مغفرت، ہر جگہ ایک دم نور ہی نور، رمضان کے مہینے میں رحمت و برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور جو 4 عملوں سے ضرور کرنے کی توفیق، کلمہ طیب کا ورد کثرت سے، استغفار خوب کثرت سے، جنت مانگنا کثرت سے، جنت الفردوس، جہنم سے خلاصی کی دعا، جہنم سے بچنے کی دعا زیادہ سے زیادہ مانگنا۔ اس طرح سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام جتنے بھی عمل بتائے گئے ہیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور شب قدر جو آئے گی آخری جو عصرے میں جو پاک جو طاقتیں ہوتی ہے 5، اس کو بھی پورے اچھے طریقے سے بنا دماغ لگائے 5 رات میں جگنا۔ چونکہ ہوتا کیا ہے کہ کتنا بار لوگ 27ویں کو ہی مان لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ 5 رات میں جگے بنا دماغ لگائے، کیونکہ یہ سال میں بس 5 ہی رات ہے یہ طاق، اس میں کون سا رات ہو جائے بھائی جو 1000 مہینے سے بہتر ہو، سبحان اللہ۔ جس کو مل جائے تو واہرے نیارے ہو گئے اس کے۔ تو جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور جو بھی غلطی ہو گئی ہو کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، اسے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔